دوستوں آج 18 ذی الحج منگل کے دن اپنی تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کے لیے یا حیو یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ حج کے مہینے کی خاص اعمال ہیں جس گھر میں کیے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے ذی الحج سے پہلے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اللہ والوں، جو لوگ ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں پہلے عشرے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکے، جو لوگ رجب، شعبان اور رمضان جیسے مقدس مہینے کو بھی ذی الحج کی طرح ہی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے 1445 ہجری مکمل ہو جائے گی۔ سال ختم ہونے سے پہلے یا حیو یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس حد تک مجبور ہیں کہ گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے۔ ایسے مجبور لوگوں سے، لاچار اور بے بس لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، سورۃ الکوثر اور یا حیو یا قیوم کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے، اللہ والوں کے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ جس کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے، یعنی 18 ذی الحج منگل کے دن جب دعا کی جاتی ہے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ آج 18 ذی الحج منگل کے دن اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا حیو یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ایسی تمام بیٹیوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر 4 دیواری میں یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ رشتے جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی رشتہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گے۔ غیب سے معقول رشتے آپ تک خود بخود پہنچیں گے۔ بہت سے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پریشان رہتے ہیں، جوان بیٹیوں کو رزق نہیں ملتا، بڑی بڑی سفارشیں کراتے ہیں، لاکھوں روپیوں کے رشتے دیتے ہیں، پھر بھی ایک نوکری تک نہیں ملتی۔ ایسی تمام ماؤں بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، بھائیوں سے میری گزارش ہے، رزق صرف رب کی طرف سے ملتا ہے، رب کریم کی ذات ہے، وہی رزاق ہے۔ ہمیشہ جب بھی رزق مانگے رب کریم سے مانگے، وہ رازق جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ لوگوں نے آپ نے جھولی پھیلا کر، اور اپنے ماں باپ بھی اگر پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بیوی پڑھنا چاہے شوہر کے لیے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ رزق کے لیے یہ خاص عمل ہے، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور ہر شے خود چل کر آپ تک آئے گی۔ اسی طرح 18 ذی الحج منگل کے دن اگر کوئی بے اولاد بیٹا ہے، اولاد ہوتی نہیں یا اولاد ہونے کے بعد فوت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اولاد کے معاملے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بے اولادی کا خاتمہ ہوگا، اولاد نرینہ حاصل ہوگی، اور جن کے حمل کی حفاظت کی ضرورت ہے، یعنی
بہت سی بیٹیوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا حمل بار بار ضائع ہوتا ہے تو آپ 18 ذی الحج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عمل کی حفاظت، آپ کے حمل کی حفاظت یقینی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے مکمل خلاصی چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو آج 18 ذی الحج منگل کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اور آپ کو انشاءاللہ وہ سب ملے گا، ہر حاجت ہر مقصد کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ذی الحج کا مہینہ مومنوں کی معراج کا مہینہ ہے، مومنوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامک سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پرانے سال کے ساتھ اپنی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ختم کرانا چاہتا ہے اور ایک نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم میں کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں رب کی ذات آپ کو بے شمار رزق سے، دولت سے مالا مال فرما دے، جس میں آپ کو کبھی کسی کے سامنے آپ نے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سر نہ جھکانا پڑے، کبھی آپ کو کسی کی محتاجگی نہ ہو، تو پھر 18 ذی الحج منگل کے دن رب کریم کے یہ خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ حج کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے۔ اللہ والوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی تو لوگ لاپرواہی میں حج کے مہینے کو گزار رہے ہیں۔ جو لوگ ذی الحج کے پہلے عشرے کو، عید کے 3 دنوں کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ابھی وقت ہے۔ 18 ذی الحج منگل کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بہت سی پریشانیوں کے ساتھ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، بہت سی تسبیحات اور اعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لیتے۔ تو آج میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو میرے کہنے پر، میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون سی ایسی حاجت ہے جو رب کے سامنے ناممکن ہے۔ آج رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کریم کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ ذی الحج کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ ارجنٹ بیسس پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ارجنٹ بیسس پر رزق اور دولت کو پانا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی مقصد کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو آج 18 ذی الحج منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو لاپرواہی میں چھوڑا تو آپ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے، کیونکہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، کیونکہ یہ دن قبولیت کے ہیں۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ 18 ذی الحج منگل کا دن ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار توجہ سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی آپ لوگ پڑھ لیں۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही अब फौरी तौर पर आपने अपने मकसद को जहन में रखकर मौला करीम इस हाजत के लिए वजीफ़ा आप लोग पढ़ रहे हैं, आपने ये नियत करनी है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, आप ज़ाती मकान चाहते हैं, ज़ाती मकान की नियत कर लें। आप अपनी ज़ाती गाड़ी चाहते हैं, अच्छी सवारी चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आप लोग एक नौकरी अच्छी चाहते हैं या कारोबार अच्छा चाहते हैं, या आपका कारोबार चलते चलते रुक चुका है, अब कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा, आप लोगों को शदीद नुकसान हो रहा है, तो भी आप लोग उसकी जहन में नियत करें। इंशाअल्लाह नुकसान भी आपका पूरा होगा, अल्लाह पाक उरूज भी अता फरमाएंगे और इज्जत भी अता फरमाएंगे। बस सुन्नतों के मुताबिक आप लोगों ने तिजारत को करना होगा। जो नबी पाक की सुन्नत है उसके मुताबिक ही, जैसे नाप तोल के अंदर कमी ना करना, हमेशा सच बोलकर माल बेचना, इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए फिर आप लोग अगर आप ये तय्युन करते हैं तो फिर अल्लाह पाक आपको उरूज तक लाजमी पहुंचाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इस वजीफे में आपको कामयाबी ना मिले। मुहर्रम से पहले पहले बसी करने वाला ख़ास अमल है। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे करीम के नामों का वजीफ़ा है। आपने या हय्यू या क़य्यूम को पढ़ना है। अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के हबीब से पूछा कि अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर नाम कौन सा है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, रब्बे करीम का हर नाम अपनी फजीलत और बरकत के लिहाज से ताकतवर तरीन नाम है। बेशुमार तहकीक की गई, सहाबाए किराम की बेशुमार तहकीक के बाद साबित हो गया कि या हय्यू या कय्यूम एक ऐसा इस्म आज़म है जो फौरी तौर पर आपकी हर हाजत को पूरा करता है। आज हर कोई बेसब्रा है, आज हर कोई अपनी हाजत को जल्द पूरा करवाना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द किसी भी बीमारी से शिफा पाना चाहता है। अगर कोई बंदा आप में से ये वीडियो, ये वजीफ़ा सुनते दौरान कोई भी बेसब्रा बैठा है, कोई भी जल्द कामयाब होना चाहता है, तो रातों रात अमीर अगर होना चाहता है, रातों रात मनपसंद शादी रिश्ता कारोबार में तरक्की चाहता है, तो या हय्यू या कय्यूम का ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। जो कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, ये वजीफ़ा पढ़कर देखें, आपको चंद मिनट के अंदर ही, कोई महीनों घंटों या हफ्तों तक इंतज़ार नहीं करना, आपको एक दिन में इंशाअल्लाह, रात को पढ़ेंगे तो सुबह आप लोग खुद नतीजा देखिएगा, सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक देख लीजिएगा, और शाम में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रात तक अल्लाह पाक से जो हाजत करेंगे इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी होना शुरू हो जाएगी। अगर पूरी नहीं हुई तो असबाब तो कम से कम बनना लाजमी शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है, सिर्फ इसको ज़रा जहन में रखते हुए तरतीब को आप लोग मुलाहिजा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात होता यह है कि तरतीब गलत हो जाती है, तरतीब की वजह से आपको फ़ायदा नहीं होता। या हय्यू या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम आराम आराम से पढ़ना है, कोई तेज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से तहम्मुल के साथ या हय्यू या कय्यूम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और आपने 11 बार जब पढ़ लें तो आपने अपनी हाजत को जहन में रखते हुए पढ़ना है। जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, उसको जहन में रखते हुए ही आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को करना है। अब 11 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ लिया, उसके बाद अब दूसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है, अब दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी बहुत खास वजीफा है, जगह छोड़नी नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, वहीं बैठे बैठे जहाँ आप लोगों ने बावजू अगर मुसल्ले पर बैठे हैं, किसी नमाज के बाद पढ़ रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं करनी है, आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे जब आप लोग पहले या हय्यू या कय्यूम को 11 बार पढ़ लें, उसके बाद फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल कौसर को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को ज़बानी आती है। सूरतुल कौसर 3 आयतों पर मुश्तमिल है और कुरान पाक की सबसे छोटी मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे लाडली तरीन
اور طاقتور ترین یہ صورت ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، ہمیشہ دکھوں سے، دردوں سے، قرضوں سے، مرضوں سے اس کو خلاصی ملتی ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت خاص صورت ہے۔ آپ نے اس صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس صورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے 18 ذی الحج منگل کے دن صرف 18 بار ہی پڑھنا ہے۔ 18 بار ہی پڑھی جائے گی۔ جب 18 بار آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھا 11 بار، اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے 18 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پہ دوبارہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کی ترتیب کو ذرا ملاحظہ کر لیں، ترتیب تھوڑی سی الگ ہے، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یا مسبب الاسباب، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یا مسبب الاسباب، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یا مسبب الاسباب، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری وظیفہ یہ بھی سورۃ الکوثر کا ہی پڑھنا ہے۔ طریقہ کار ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یا سلام یا اللہ۔ اللہ والوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کامیابی تو مل جاتی ہے، لیکن وہ کامیابی برقرار نہیں رہتی۔ 1-2 مہینے بعد پھر دوبارہ ہمارے پاس جو پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلامتی جو رب سے ہم مانگیں گے نا، سلامتی والا رزق، حلال رزق، یہ انشاءاللہ تا حیات آپ کے پاس قائم رہے گا۔ بس ترتیب جو بتا رہا ہوں وہی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یا سلام یا اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ اس کو بھی 11 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروعات میں درود پاک پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک سے حاجت کریں، دعا مانگیں، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے۔ بس آج کی جو خصوصی دعا ہے، آج ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ آج کی خصوصی دعا میں آپ لوگوں نے شامل ضرور ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا۔ یہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا جو ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد نیا سال آئے گا، محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا میرے مولا۔ یہ جو ذی الحج کا چاند ختم ہوگا، ڈوبے گا میرے مولا، ہماری تمام پریشانیوں کو بھی اسی طرح ختم کر دے، اور ایک نئے چاند کو، ایک نئی زندگی ہم پر طلوع فرما دے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی ہمیں تکلیف کا سامنا ہو، نہ پریشانی کا سامنا ہو، اور نہ ہی تیرے سوا ہم کسی کا محتاج بنے میرے مولا۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو بے گھر ہیں کرائے کے گھروں پہ دھکے کھاتے ہیں میرے مولا، ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ جن کی دکانیں اپنی نہیں ہیں ان کی دکانیں اپنی کر دے، جو نوکریاں کر رہے ہیں ان کو کاروبار عطا فرما میرے مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما میرے مولا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک جس گھر میں بھی رشتہ ہو کے، شادی ہو کے، نکاح ہو کے گئی ہیں میرے مولا، ان کے گھروں کو امن اور سلامتی والا بنا دے، ان کی رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب کو ختم کر دے میرے مولا۔ آپس میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کچھ لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔